کوشش یہ کی جائے گی کہ مختصر سے مختصر وقت میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں، جس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی اسلام کے بتائے ہوئے تعلیمات کی روشنی میں گزار سکیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دین اسلام کو ہمارے لیے منتخب فرمایا تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں پیدا فرمانے والا ہے، لہذا اس نے ہماری فطرت کے عین مطابق ہمارے لیے دستور و قوانین میں دیے۔ جو چیز ہماری دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہو سکتی تھی ان چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، اور جو چیزیں ہمارے لیے مہلک ثابت ہو سکتی تھی، جو ہماری بربادی کا سبب بن سکتا تھا، ان چیزوں سے ہمیں روکا ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی نے کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہمارے لیے بہتر ہے، جو خیر کا کام ہو سکتا تھا، مگر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور کوئی بھی ایسی بری چیز نہیں تھی جو ہمارے لیے ہلاکت و بربادی کا سبب بن سکتا تھا، الا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیں بچنے کی تعلیم فرمائی۔ اور ایسا کیوں نہیں ہوتا جبکہ اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل فرما دیا۔ سن 10 ہجری کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع سے عرفہ کے اندر تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے آپ پر دین مکمل کر دیا، نعمتیں اتمام کر دی اور آپ کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ لہذا اس بات کا یہ متقاضی تھا کہ ہماری ضرورت میں آنے والی جتنے بھی دستور و قوانین ہو سکتے ہیں اسے ہمیں بتا دیا گیا ہو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم معاشرے کو دین اسلام پر چلنے کے لیے اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جہاں بہت سارے قوانین نافذ کیے، جیسا کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتلایا کہ اسلام نے جہاں اولاد کی تربیت کا حکم دیا، اس اولاد میں اولاد دو طرح کی ہوا کرتی ہے۔ پہلی جو قسم ہوتی ہے وہ لڑکوں کی شکل میں ہوتی ہے، جس کو سبھی لوگ جس کی تربیت کے لیے پریشان رہتے ہیں، جس کی تعلیم کے لیے سبھی لوگ کوشاں رہتے ہیں۔ وہیں پر دوسری قسم جس کو جو اولاد کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعمت کے طور پر دیتا ہے وہ لڑکیوں کی شکل میں ہے، اور لڑکیوں کی بھی تعلیم و تربیت اتنی ہی ضروری ہے جتنے کہ لڑکوں کی تعلیم و تربیت ہے، اور لڑکیوں کی تعلیم و تربیت اسی انداز میں گیا جس انداز میں محترم نے بتایا۔ انہوں نے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے تعلیم و تربیت کے طریقے اور اصول بتائے ہیں۔ اس میں ہم ایک تربیت کے ایک پہلو پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ہے اور لڑکیوں کے پردہ کیسے کرنا ہے، لڑکیوں کے لیے پردہ کتنی ضروری ہے، اور دوسرے سوال کہ کیا صرف لڑکیوں کے لیے پردہ ضروری ہے، لڑکیوں کو ایسے لباس پہننا ضروری ہے جس سے اس کے جسم کی پردہ پوشی ہو سکے، یا مردوں کے لیے بھی اس کے کچھ شروط ہیں، ان کے لباس میں بھی کچھ قیود ہے جس کے ذریعے ان کی پردہ پوشی ہو سکے۔ ان دونوں مسئلے پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ پردہ کہتے کسے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں حجاب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور حجاب کا لغوی معنی ہوتا ہے ایسی چیز سے کسی چیز کو ڈھک دینا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں پسندیدہ چیزوں تک پہنچنے کے راستے میں کسی چیز کا حائل ہو جانا، یعنی جو آپ کی پسندیدہ چیز ہے اس چیز تک آپ جب پہنچنا چاہیں تو اس بیچ میں جو چیز حائل کر دی جائے اسے حجاب کہتے ہیں۔ اور حجاب جو شریعت کے اندر جو مطلوب ہوا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیر محرم کو عورتوں کی زیبائش، عورتوں کی ہر وہ چیز جو عورتوں کے لیے زینت ہے اس تک ان کی نگاہوں پر پہنچنے سے روکنے والی چیز حجاب کہلاتی ہے۔ اور لفظ عورت، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی کن چیزوں تک اجنبی مردوں کی نگاہ نہیں پہنچنی چاہیے؟ تو لفظ عورت بذات خود عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کیا ہے؟ پردہ ہے، یعنی عورت کی مکمل ذات سر سے لے کے پیر تک پورے کے پورا پردہ ہے۔ لہذا انہی کی طرف
جو زمانہ ظاہریت میں جو عورتوں کے احوال تھے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن نے کہا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس نقشے قدم پر نہ چلیں، چنانچہ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے مومن عورتوں اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنے آپ کو بازار میں گھومنے والی نہ بناؤ، بازاروں میں نہ جاؤ۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی عورتوں کو گھروں میں رکھیں گے، بازار کی ضرورت ہوگی، اس وقت کیا وہ بازار نہیں جائیں گی؟ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے نہیں جائیں گی؟ اس کے لیے قرآن نے ہمیں رہنمائی کی کہ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ حدود اور شروط بتایا ہے۔ کیا کہا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجیے۔ کیا کہہ دیجیے؟ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر پردے ڈال لیں، جلباب ڈال لیں۔ جلباب کے معنی ہوتے ہیں دوپٹہ کے جو کہ سروں سے ڈالا جاتا ہے اور چہرے کو ہوتے ہوئے ڈھکتے ہوئے جایا جاتا ہے۔ کیوں؟ آگے قرآن کا ٹکڑا ہے اسی میں کہ یہ چیزیں ان کو پہچان دلائے گی کہ شریف عورتیں ہیں، یہ پاک باز عورتیں ہیں، مومن عورتیں ہیں، تاکہ انہیں تکلیف نہ دیا جائے، ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ کیوں ایسا حکم آیا؟ اس کے جب سبب ورود اور شان نزول میں جب ہم جاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس وقت اس زمانے میں جو حرائر یعنی لونڈیاں ہوا کرتی تھیں، اور اس زمانے میں آج کے زمانے کے طرح ٹوائلٹ وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، تو وہ لوگ باہر صحرا میں جایا کرتی تھی، تو جو اپنے چہرے پر پردہ نہیں رکھتی تھی وہ پہچان ہوا کرتا تھا کہ یہ کیا کہتے ہیں لونڈیاں ہیں، لہذا کچھ خواہش قسم کے لوگ ان کو چھیڑا کرتے تھے۔ اس میں بعض واقعے سے ایسی بھی مومنہ شامل کو چھیڑ دیا جاتا تھا جو کہ لونڈیاں نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن چونکہ چہرے کھلے رہتے تھے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے حکم دیا۔ ذرا اس آیت کی روشنی میں آپ دیکھیں، آج کے معاشرے میں جو چیزیں وجود میں آتی ہیں، جو آج فیشن کے نام پر کیا جاتا ہے، اسکرٹ وغیرہ پہنا جاتا ہے، وہ زیادہ تر چھیڑ خانی کے شکار ہوتے ہیں۔ ہم غیر بھی ان عورتوں کی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو پردہ ہوا کرتی ہیں۔ اسلام نے جو حکم دیا تھا، چونکہ اسلام دین فطرت ہے، تو فطرت کے عین مطابق حکم دیتے ہوئے کہا کہ آپ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیں۔ کیوں ایسا دیا؟ چونکہ اسلام نے ایک عورت کی کرامت کو بڑھاتے ہوئے انہیں ایسا حکم دیا کہ وہ حفاظت کی جانے والی چیز ہے، اس لیے اس کی حفاظت کی جائے۔ ذرا مثال سے سمجھیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ پردے کا اس لیے حکم دیتے ہیں چونکہ ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، ان پر ظلم و زیادتی کرنا چاہتے ہیں، تو ذرا بتائیں قیمتی چیزوں کو کبھی کھلی ہوئی جگہ میں رکھا جاتا ہے؟ وہ کیا کوئی عقل مند شخص کسی ہیرے کو کھلی ہوئی جگہ میں رکھ دے گا؟ چاہے جو شخص آئے آ کر کے اس کو چھوئے، جو شخص آئے اس کو دیکھے اور جو شخص آئے اس کو چرا کے لے کے بھاگ جائے؟ یقیناً عقل مند شخص ایسا نہیں کرے گا، بلکہ اس کو ایسی تجوری میں رکھے گا تاکہ اس تک کسی کی نگاہ نہ جائے۔ اسلام نے اس سے زیادہ قیمتی بنایا جس کو عورتوں کو بنایا کہ آپ ان کی حفاظت کریں۔ کیوں ایسا کہا؟ چونکہ وہ ایک نسل کو اس کی نسل کی تربیت کر رہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ محترم نے بتایا کہ تعلیم ضروری ہے، یقیناً تعلیم لڑکوں کے لیے ضروری ہے۔ لڑکوں کی تعلیم ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کی ذات یا کچھ ایک فرد افراد تک محدود رہتا ہے، لیکن لڑکیوں کی تعلیم ایک پوری نسل کی ضمانت ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے عورتوں کے سلسلے میں خاص طور سے ہر اس چیز کا اہتمام کیا ہے جس سے اس سے پاک دامنی ثابت ہو سکے، جس سے اس کی حفاظت ہو سکے۔ ہم مختصر ذکر کرتے ہوئے نکلتے ہیں، چونکہ 8:30 ہو گیا اور امام صاحب سے اجازت دی گئی تھی کہ 8:30 بجے تک نماز کو مؤخر کیا جائے، تو اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ 9 بجے تک ساری باتیں ختم ہو جائے، صدر صاحب کی مکمل ہو جائے، تو اس لیے انشاءاللہ بات سلسلہ کریں گے، اس کے بعد اپنی باتیں ختم کر دیں گے۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے پردے کا ہمیں اہتمام کریں گے، کیا پردے کے لیے بھی کوئی شروط ہے؟ پردے کے لیے کچھ شروط علماء کرام نے بتایا، اور اس پردے میں صرف عورتوں کے لباس شامل نہیں ہے بلکہ بعض ایسے لباس ہیں جو مردوں کے لیے بھی شامل ہیں، جس میں سب سے پہلے چیز یہ کہی گئی کہ لباس ایسا ہو
پردہ ایسا ہو جو ہے یعنی کشادہ پردہ ہو. کشادہ پردے کا مطلب ہے لباس وہ پر نہیں ہو، اتنے چست نہ ہو کہ بدن کے سارے نشو و نما ظاہر ہو، بلکہ وہ کھلا ہوا ہو، بدن کا کوئی بھی حصہ نشو و نما ظاہر نہ ہو. دوسری چیز یہ کہا کہ اتنا شفاف، اتنا باریک کپڑا نہ ہو کہ اندر کے کپڑے نظر آنے لگے یا بدن کا حصہ نظر آنے لگے. اور تیسری چیز کہا کہ وہ لباس شہرت نہ ہو جو آج کل فیشن بنا ہوا ہے کہ کسی بھی کیا کہتے ہیں کاسیات عاریات کے لباس کو دیکھ لے، کسی بھی ماڈل کے لباس کو دیکھ لے جو حقیقت میں ننگے ہوتے ہیں، اس کی نقالی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. اسی طرح غیر مسلموں کا اگر شرعی لباس ہے، کوئی چیز شرعی پہچان ہے، کوئی لباس، اس لباس کو نہیں پہن سکتے. یہ 4 شروط ہیں جس کے بارے میں ہے. لیکن آج کل ہماری عورتیں، ہمارے بچیاں جو ہوتی ہیں وہ پردے کے سلسلے میں لاپرواہ ہوتی ہے، اور اس کے ذمہ دار ہمارے گھر کے مرد اور حضرات ہیں. اس کے کیا کہتے ہیں جو گارجین ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بے پردہ یا عورتوں کے اخلاقی بگڑار کے سبب بننے والے مرد کو بہت ہی وعید سنائی ہے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کون 3 شخص؟ بالا کا آپ کو والدین، اپنے والدین کا نافرمان. اور والدین کا نافرمان کیوں بنتا ہے اس سلسلے میں بھی آپ سماعت کر رہے ہیں. دوسرا کا الدیوس، وہ شخص جو بغیرت شخص. بغیرت کس کو تعبیر کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جو اپنے ماتحت اپنی کفالت میں رہنے والے، چاہے اس کی بیویاں ہو یا بچیاں ہو، ان کی بے غیرتی پر، ان کو غیروں سے، اجنبی مردوں سے ملنے جلنے پر اس کے ایمان کا کہ حرارت نہ جاگے، اس کے اندر احساس نہ جاگے، بلکہ اس کو فیشن سمجھ کر کے غیروں کے سامنے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے ملنے کی اجازت ہے، وہ شخص بے غیرت ہے. اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شخص جنت میں داخل ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے واقعات جو ہوتے ہیں اس میں لاسٹ میں میڈیا کے چاہے کچھ بھی اس میں نکالے، لیکن آخر میں یہی بات آتی ہے کہ چونکہ وہ ایسے لباس پہنے تھے جس کی وجہ سے اس پر کیا اسلام نے پہلے ہی اس کا درجہ روکتے ہوئے کیا کہا کہ وہ شخص پہلے ہی کیا کہتے ہیں پردے کے لیے کہا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے جہاں سے بھی پردے کے اندر کمی آ سکتی ہے وہیں سے منع کیا. کہا کل للمؤمنات ان یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها. کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجیے تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں زیادہ ادھر ادھر نہ پھیلائیں، اور اپنی عزت کی حفاظت کریں، اور اپنے زیب و زینت، اپنے جو زیب و زینت میں اختیار کر رہی ہیں ان کو وہ ظاہر نہ کریں، مگر وہ چیز جو عادتاً بلا احتیاط کے باوجود ظاہر ہو جاتے ہیں، جس کو علماء کرام نے کہا، جیسے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لباس ہے جو اس لباس پر نقاب وغیرہ، جیسے نقاب جو اوپر سے چادر اڑی جاتی ہے وہ لباس ہوتا ہے. یعنی باہر جب نکلیں گے اور جو پردہ کے لیے جو لباس پہنی ہوئی ہے اس لباس کو لباس لگا ہے. گویا کہ لباس یا پردہ ایسے لباس سے نہ کیا جائے جس لباس کے اندر کیا کہتے ہیں اس کے اندر اتنی نقش و نگاری کی گئی ہو، اس کو اتنا زیب و زینت سے سجایا گیا ہو کہ لوگوں کی نگاہیں اٹھیں. چونکہ اس لباس کو اس لیے کہا گیا کہ اس پر لباس رکھیں تاکہ اندر جو لباس وہ پہن رکھی ہے، جو لباس گھروں میں استعمال کرتے وہ لباس باہر نہ ہونا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو لباس وہ عام طور پر گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس لباس کو چھپائے، اور جس لباس سے، جس چادر سے اس کو چھپا ہے وہ اگر ظاہر ہو جائے تو کوئی بات نہیں. لہذا پردے کے لیے نقاب بھی ایسی ہو جس نقاب کے اندر پردے ہو. حج جیسی عبادت میں جس میں انسان کو، مرد کو کہا گیا تو لباس پہنے اور سلے ہوئے کیا کہتے ہیں مخیط لباس نہ پہنے. مخیط لباس نہ پہنے، مخیط لباس کا سے مراد وہ لباس ہے جو لباس کیا کہتے ہیں پہنا جاتا ہے اس شکل میں لوگ عام طور پر پہنا جاتا ہے، دھاگا سے سلنا مراد نہیں. تو جب وہاں پر کہا، وہاں پر عورتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر اجنبی مرد نہ ہو تو چہرہ کھول سکتے ہیں، نہیں تو چہرہ اس کو باہر رکھنا ہے. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اور صدر رضی اللہ عنہ حج کر رہے تھے، چہرہ کھولے رکھتے تھے. جب کوئی اجنبی شخص آ جاتا تھا اس وقت ہم اپنے چہرے پر کیا کہتے ہیں دوپٹہ کو گرا لیا کرتے تھے.
صفت بیان کرتے ہوئے کہا یہ بہت ہی بہترین عورت ہے کہ جب اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل کی اس کے بعد وہ اپنے کپڑوں کو جو ہے جو زائد کپڑے تھے اس کو پھاڑ کر کے دوپٹہ بنا لیا اور اس کو رونے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا اتنا اہتمام کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ عورتوں کی عیدگاہ لایا کرو تو اس پر سوال آیا اور عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں میں سے جس کے پاس چادر نہیں تھا، جلباب نہیں تھا، عورت کے لیے چادر نہیں تھا، وہ دوسروں سے آنے کے دوسروں کی چادر کو چھٹی لایا کرتا۔ یہ وہ صحابیات ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر کے لوگوں تک اسلام پہنچایا، اپنے آنے والی نسلوں تک اسلام پہنچایا، خود کا یہ عمل ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو اپنی زندگی کے ہر حصے میں اتاریں۔ ہم اپنے گھروں میں بھی اسلام کو اتاریں، گھروں میں بھی وہ لباس ہم نہ پہنے جو پردے میں شامل ہیں، خصوصاً اپنے چھوٹے بچوں کو ہم شروع سے ہی تربیت کریں کہ ایسے لباس اس کو پہنائے تاکہ کل ہو کر کے وہ غیر پردہ یا جس لباس سے پردہ نہیں ہے اس کو پہننے سے اس کو اندر بے چینی پیدا ہو اور پھر وہ اسلامی لباس پہنے۔ چونکہ بچپن میں جس چیز میں آپ تربیت کریں گے آگے چل کر کے وہ تربیت آپ کو اثر دکھلائے گی، اس وہاں پر آپ جا کر کے چاہیں گے کہ ہم پہلے ہم اسکرٹ پہنائے، اب چل کر کے ہم اس کو پردے والا لباس پہنائے تو اس کو گھٹن محسوس ہوگی اور اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی، دین اسلام کے احکامات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ